پر ہوا اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. تیسرا حملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، وہ بھی مسجد میں. ذرا دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا کہاں پر؟ مسجد میں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا مسجد میں. اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ پر 12 جون، یہ جو آنے والا کل ہے، اس دن کو جو حملہ ہوا وہ بھی مسجد میں ہوا. شہادت بہت بڑی عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شہادت کی دعائیں مانگتے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی. شہادت عبادت ہے، لیکن جب عبادت کو شہادت کا لباس پہنا دیا جائے وہ کچھ اور بن جاتی ہے. یعنی عبادت کے دوران شہادت ہو. ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں. اہل اسلام کو خطبہ دے کر اپنے دفتر کی طرف جاتے ہیں مسجد کے سامنے، اور آپ کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انعام جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ انعام جو حضرت علی المرتضیٰ کو دیا، ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ کو بھی اس سے ملتا جلتا انعام دیا کہ مسجد میں شہادت اور نماز جمعہ کے بعد شہادت. اور قصور کیا تھا کہ انڈیا، اسرائیل، یہودی اور امریکہ یہ پاکستان کو مٹانے کے لیے تلے ہوئے تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے تلے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور میں نے عرض کی ہے کہ یہ لوگ ہمارے مسلمانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. امریکہ نے اپنے طالبان تیار کیے، انڈیا اور اسرائیل کی مکمل انہیں حمایت حاصل تھی. انہوں نے مسلمانوں کے بزرگوں کی مزارات کو گرایا، مدارس پر فائرنگ کی، بم بلاسٹ کیے. تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ کو یہ بات ناگوار گزری. اور دیکھیے آپ کی پالیسی کیا تھی کہ پاکستان سے امریکی بھی نکل جائیں، طالبان بھی نکل جائیں. آج اگر کوئی صرف طالبان کے خلاف ہو تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ امریکہ کا پٹھو ہے. آج اگر کوئی امریکہ کے خلاف ہو تو امریکہ کیا کہے گا کہ یہ طالبان کے ہاتھوں میں چڑھا ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ نے ایسی پالیسی اپنائی کہ جہاں بھی جاتے ان کے دو ہی نعرے تھے کہ طالبان بھی اسلام کے مخالف ہے، امریکہ بھی اسلام کا مخالف ہے. الغرض ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں، پیغمبر اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں، ناموس رسالت کے لیے جو قربانیاں دیں، وہ بے مثال ہے، قیامت تک یاد رکھی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے 14 فروری کو لاہور میں جو سب سے بڑی ریلی نکلی اور جس تحفظ ناموس رسالت محاذ کا آغاز اور اس کی بنیاد رکھی وہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ تھے. الغرض ہم آپ کو کس کس میدان میں یاد کریں؟ جہاں کہیں مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے جامعہ نعیمیہ کا پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے. احمدی نجات کو یہ پچھلے سے پچھلے سال مسلم علماء کی مشاورت کی ضرورت پڑی تو اس نے سب سے پہلے جس آدمی کو بلایا وہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ تھے. آپ فرماتے ہیں جب ہم ایران میں گئے تو ایک پرانے صدارتی محل میں جو ہی ہم داخل ہوئے آ کر ہمارے پاؤں پر گر گیا ایران کا صدر اور گلے ملا، ہمارے چہروں کو چومتا رہا اور کہتا رہا کہ آپ جیسے لوگوں نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، پیغمبر اسلام کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی مان گئے. ہم نے خود دیکھا کہ جب ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جامعہ نعیمیہ میں جو لوگ آ رہے تھے ان کی مثال اگر دیکھنی ہے تو جامعہ نعیمیہ کی جولائی کا شمارہ عرفات دیکھ لو کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں اس فقیر کی قبر پر آئیں، درویش کی قبر پر آئیں. دیکھیں وہ صاحبزادہ تھے، مفتی محمد حسین نعیمی کے بیٹے تھے، لیکن ان میں صاحبزادگی نظر نہیں آتی تھی. آج کل کے صاحبزادے علماء کے بیٹے، مشائخ کے بیٹے بڑی بڑی گاڑیوں پر آتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے جلسے پر ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ کس چیز پر آئے تھے؟ وہ آئے تھے پک اپ پر ہم نے بھیجی تھی.
جبرن ہم کہتے رہے، وہ کہتے نہیں میں اپنی 86 ماڈل موٹر سائیکل پر آؤں گا، 86 ماڈل ان کے پاس موٹر سائیکل تھی، اور گئے فرمانے لگے کہ رکشے والے کو کہہ دے مجھے چھوڑ آئے۔ اتنی سادگی، اور خواجہ بھی تھے لیکن طبیعت میں خواجگی نہیں تھی، خادم بھی تھے لیکن مخدوم بھی تھے لیکن نظر خادم آتے تھے، کارکن نظر آتے تھے لیکن تھے قائد الغرض۔ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام کے بارے میں جو خدمات ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں جو خدمات ہیں، تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو سب سے پہلے جو سیسا پلائی کی دیوار بنتا ہے وہ جامعہ نعیمیہ ادارہ ہوتا ہے، جس کو ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے خون کے ساتھ اس کی آبیاری کی ہے۔ اسی لیے کسی نے سچ کہا کہ عزم و ہمت کی چٹانوں کا ہمارا سرفراز، پاک دھرتی کی فضاؤں کا اجالا سرفراز، دیکھ ملت کے لہو سویا ہے اگرچہ زیر خاک، خارجیت کے بدن میں اب بھی بھالا سرفراز، ہم نے آصف اس کو پایا سب محاذوں کا امین۔ جو بھی محاذ نظر آئے، پاکستان کے تحفظ کی بات ہو، تحفظ ناموس رسالت کی بات ہو، اور پاکستان کے C-295 قانون کی بات ہو، اور 9واں بل جو قرآن و سنت کے خلاف تھا اس کی بات ہو، الغرض کوئی بھی محاذ کہیں سے بھی اسلام کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو جس کے آگے دیوار بنتے تھے وہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنی نظم میں کیا ہی بہترین ہدیہ تبریک پیش کیا ہے کہ ہم نے آصف اس کو پایا سب محاذوں کا امین، ایک نرالے بانک پن کا ایک نرالا سرفراز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا یہ پیغام تھا کہ طالبان بھی پاکستان کے مخالف ہے، اسلام کے بھی مخالف ہے، امریکہ بھی تمہارا مخالف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پالیسیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 9 بجے جامعہ نعیمیہ میں ان کا عرس شروع ہو رہا ہے، 9 بجے سے زور تک پہلی نشست ہوگی جس میں سیاسی حضرات تشریف لائیں گے، اور شام عشاء کے بعد سے لے کر رات گئے تک ڈاکٹر علامہ محمد اشرف آصف جلالی کا خطاب ہوگا، اور حضرت علامہ مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب کا خطاب ہوگا۔ تمام حضرات کو دعوت کی اپیل کی جاتی ہے۔